بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی نعمت عطا فرمائیں گے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو خود اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم یا رب۔ جو مسلمان ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پی لے گا، اس کے بعد اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ حوض کوثر کے پانی کی تاثیر ہوگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا معجزہ ہوگا۔ حشر میں لوگ شدید پیاسے ہوں گے، پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پانی پینے کے لیے 5 قسم کے لوگ آئیں گے، جن میں سے ایک بامراد اور 4 نامراد ہوں گے۔ بامراد ہونے والا خوش نصیب گروہ، ناظرین کرام، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے ایمان میں کوئی ریا، نفاق یا کھوٹ نہیں ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار اور وفادار ہوں گے۔ وہ حوض کوثر پر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں پانی پلائیں گے۔ نمبر 2، مرتد پانی پینے کے لیے آئیں گے، لیکن فرشتے انہیں وہاں سے ہٹا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر فرشتے جواب دیں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی وفات کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ نمبر 3، کفار، مشرکین اور منافقین، یہ لوگ بھی پانی پینے کے لیے حوض کوثر پر آئیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حوض سے دھتکار دیں گے۔ ابن ماجہ کے حدیث میں الفاظ ارشاد ہیں، فرمایا، میں اجنبی لوگوں کو حوض سے اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح اونٹوں والا اپنے حوض سے اجنبی اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اس حدیث میں اجنبی لوگوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد مرتدین کے علاوہ دوسرے غیر مسلم اور منافقین ہیں۔ نمبر 4، بدعتی، یہ لوگ بھی جب حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے، لیکن فرشتے وہاں سے انہیں دور لے جائیں گے۔ پوچھنے پر ہی جواب دیا جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی باتیں ایجاد کر لی تھیں۔ ناظرین کرام، بدعتی کا معاملہ بڑا نازک ہے کہ بنیادی طور پر تو وہ مسلمان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، رسولوں پر مشتمل کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت، تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ ان تمام ارکان پر ایمان لانے کے باوجود وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتا، لہذا وہ قیامت کے روز اس رسوا کن انجام سے دوچار ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر پانی پینا نصیب ہوگا۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔